سوشل لینز میں خوش آمدید۔ یہ ویڈیو سعودی عرب کی تاریخ پر بننے والی ہماری آخری ویڈیو ہے۔ آپ نے اگر پہلے کی 2 قسطیں نہیں دیکھی تو پہلے وہ دیکھ لیں، پھر یہ والی قسط دیکھیں۔ ہماری محنت کا صلہ یہ ہے کہ آپ ابھی اس بٹن کو کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ سعودی عرب کے بننے سے لے کر اب تک سعودی رائل فیملی کی امریکہ کے ساتھ زبردست تعلقات رہے ہیں، لیکن 1 ستمبر 2001 میں امریکہ پر ہونے والے حملوں میں جب یہ بات ظاہر ہوئی کہ 19 میں سے 15 دہشت گردوں کا تعلق سعودی عرب سے تھا، تو ان 2 ممالک کے درمیان تعلقات غیر یقینی صورتحال اختیار کر گئے تھے۔ 2002 میں 9/11 میں ہلاک ہونے والے فیملیز نے عرب بینک کو 3 سعودی شہزادوں بشمول ڈیفنس منسٹر اور دوسرے کچھ اداروں کے خلاف $1 ٹریلین کا مقدمہ درج کیا۔ مقدمے میں یہ لکھا گیا کہ یہ ادارے اور لوگ دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ کرتے رہے ہیں جنہوں نے 9/11 حملے کیے۔ اس مقدمے کی وجہ سے سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان تعلقات اور بھی خراب ہو گئے تھے، جس کے بعد سعودی شاہی خاندان نے امریکہ کو دھمکی دی تھی کہ وہ اپنے اربوں ڈالر کے اثاثے امریکہ سے نکال لیں گے۔ 1990 کی دہائی میں جہاں سعودی عرب نے عراق کے خلاف امریکہ کو اپنے فضائی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دی تھی، 2002 میں سعودی عرب نے امریکہ کو صاف انکار کر دیا اور عراق کے خلاف امریکی جنگ کی حمایت نہیں کی۔ سعودی عرب نے اپنے ایئر بیسز کو بھی استعمال ہونے نہیں دیا اور اس کو یونائٹڈ نیشنز کی قرارداد کے ساتھ مشروط کر دیا تھا۔ اس انکار کے بعد 2003 میں ڈرامائی طور پر سعودی عرب کے اندر دہشت گرد حملوں اور بم دھماکوں میں ایک واضح اضافہ دیکھا گیا۔ دنیا کے بہت سارے مبصرین اس وقت اندازہ نہیں لگا پا رہے تھے کہ سعودی عرب کے شاہی خاندان کا مستقبل امریکہ کو انکار کرنے کے بعد کیا ہوگا، لیکن گزشتہ 7 دہائیوں میں شاہی خاندان اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ اب اسے امریکہ کی پرواہ نہیں رہی تھی۔ سعودی عرب اب بیرونی عوامل اور محرکات سے زیادہ اپنے اندر کے مسائل کو زیادہ سنجیدگی سے لے رہا تھا اور ہر قیمت پر اس بات کو یقینی بنانا چاہتا تھا کہ ملک کے اندر کوئی انتشار نہ پھوٹے۔ 2005 میں بیمار کنگ فہد کا انتقال ہو گیا اور اس کا سوتیلا بھائی عبداللہ بادشاہ بن گیا۔ شاہ عبداللہ نے ملک میں ریفارمز کا سلسلہ جاری رکھا اور ملک میں اختیارات کو کچھ حد تک نچلی سطح تک منتقل کرنے، پرائیویٹائزیشن اور بیرونی سرمایہ کاری کے لیے دروازے کھولے۔ دسمبر 2005 میں 12 سال کی مسلسل جدوجہد کے بعد آخر کار ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن نے سعودی عرب کو ممبرشپ دینے کا فیصلہ کر لیا، جو کہ شاہ عبداللہ کا بڑا کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ شاہ عبداللہ کو جو مسائل درپیش تھے ان میں سے ایک بڑا مسئلہ ملک میں سر اٹھاتی خاموش بغاوت تھی۔ اسلام کے نام پر اٹھنے والی یہ آوازیں دراصل سعودی عرب میں بادشاہت کے خاتمے کی ایک کوشش تھی۔ افغانستان میں لڑنے والے مجاہدین، جن کے بارے میں ہم دوسری قسط میں بات کر چکے ہیں، ان کو ملک میں خاموش پذیرائی مل رہی تھی۔ شاہ عبداللہ ایک دوراندیش انسان تھا، اس کو ملک میں سر اٹھاتے بغاوت کا علم تھا۔ اسلامسٹ بغاوت کے ساتھ ساتھ شاہی خاندان کے کئی گھرانے اور شہزادے بھی حکومت سے سخت ناخوش تھے۔ شاہ عبداللہ نے اٹھتی ہوئی آوازوں کو دبانے کے لیے مذاکرات بھی کیے، لیکن کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اکثریت انتہا پسند ملک کے مختلف سرحدات پر ڈیرے جمائے ہوئے تھے اور ان کو بیرونی امداد بھی حاصل تھی۔ آخر کار نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ بادشاہ کو اپنے ہی لوگوں کے خلاف محدود پیمانے پر طاقت کا استعمال کرنا پڑا، جبکہ دوسری جانب خاندان، شہزادوں اور عوام کو خوش کرنے کے لیے 2005 میں پہلی دفعہ ملک میں بلدیاتی انتخابات کرائے گئے، جس سے سیاسی شمولیت ممکن ہوئی اور عوام میں بادشاہت کے خلاف بڑھتا ہوا غصہ کسی حد تک کم ہوا۔ یہاں آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ شاہی خاندان کے اندر سب سے بڑی تشویش یہ تھی کہ بادشاہ اپنا جانشین یعنی شہزادہ کس کو اور کس طریقے سے بنائے گا۔ اس حوالے سے شاہ عبداللہ نے اطاعت کا ایک نیا قانون بنایا، جس میں شاہی خاندان کے شہزادے مل کر کراؤن پرنس کا انتخاب کریں گے، جو کہ اس سے پہلے بادشاہ اپنی مرضی سے منتخب کرتا تھا۔ فروری 2009 میں عبداللہ نے عدلیہ، مسلح افواج اور مختلف وزارتوں میں متعدد تبدیلیاں کی۔ ان کے فیصلوں میں قابل ذکر عدلیہ اور مذہبی پولیس میں سخت قسم کا مذہبی موقف رکھنے والوں کی بجائے زیادہ اعتدال پسند امیدواروں کا عہدوں پر بٹھانا، کئی سینئر افراد کے عہدوں کو تبدیل کرنا اور ملک میں پہلی خاتون نائب وزیر کی تقرری تھی، جس کو لڑکیوں کی تعلیم کی نگرانی سونپی گئی۔
ستمبر 2011 میں عبداللہ نے اعلان کیا کہ خواتین کو بلدیاتی انتخابات میں ووٹ ڈالنے کی اجازت ہوگی۔ اسی طرح 2015 کے انتخابات میں خواتین کو الیکشن لڑنے کا فرمان بھی جاری کیا۔ یہ اقدامات سعودی عرب جیسے ملک میں انتہائی اہم اور بڑے اقدامات سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں اب بھی وہابی مسلک کے سخت نقطہ نظر رکھنے والے کافی لوگ ہیں۔ ان اقدامات کے ساتھ بادشاہ نے یہ بھی اعلان کیا کہ خواتین کو مشاورتی کونسل میں خدمات انجام دینے کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ اکتوبر 2011 میں ولیعہد شہزادہ سلطان بن عبدالعزیز کی وفات کے ساتھ ہی سعودی بادشاہت کے مستقبل کی جانشینی کے بارے میں سوالات ایک بار پھر منظر عام پر آئے۔ شہزادہ سلطان کی موت کے کچھ ہی دن بعد وزیر داخلہ نعیف بن عبدالعزیز کو نیا ولی عہد نامزد کیا گیا، لیکن وہ بھی زیادہ عمر زندہ نہ رہ سکا اور ولی عہد بننے کے صرف 9 مہینے بعد ہی شہزادہ نعیف جون 2012 میں وفات پا گئے۔ اس کے بعد نعیف بن عبدالعزیز کے بھائی سلمان بن عبدالعزیز کو نیا ولی عہد بنایا گیا۔ اگرچہ 2006 میں مشاورتی کونسل کی تشکیل وجود میں آ گئی تھی، جس میں نئے ولی عہد کے چناؤ کا قانون بن گیا تھا، لیکن تشویش کی بات یہ تھی کہ اس وقت تک ابن سعود کی اولاد موجود تھی، جس میں ایک کے بعد دوسرا ولی عہد شہزادہ بن جایا کرتا تھا۔ لیکن ابن سعود کے تمام زندہ رہنے والے بیٹوں کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور قانون میں ایسا کوئی اشارہ موجود نہیں تھا کہ اگر ابن سعود کے تمام بیٹے وفات پا گئے تو پھر کس کو نیا ولی عہد بنایا جائے گا۔ 2011 میں بہت سارے عرب ممالک میں عرب سپرنگ کے نام سے تحریکیں شروع ہوئی۔ اگرچہ سعودی عرب نے عرب سپرنگ میں ہونے والی عوامی بغاوتوں سے خود کو دور رکھا، جس کی وجہ سے تیونس، مصر اور لیبیا میں قائم حکومتوں کا خاتمہ ہوا، لیکن علاقائی شورش کے اثرات مقامی طور پر سعودی عرب میں بھی محسوس کیے گئے، جن کی روک تھام کے لیے شاہ عبداللہ نے اپنے ملک میں عوامی فلاح و بہبود کے لیے بے تحاشا پیسہ خرچ کرنا شروع کیا تاکہ ملک کسی غیر یقینی صورتحال کا شکار ہونے سے بچے۔ سعودی عرب کے مشرق میں واقع صوبے الشرقیہ میں جہاں شیعوں کی آبادی سب سے زیادہ تھی، وہاں کبھی کبھار مظاہرے ہوتے رہے۔ ان مظاہروں کا الزام سعودی حکام نے ایران پر لگایا اور جلد ہی ان مظاہروں کو حکمت عملی کے ساتھ دبا دیا گیا۔ جہاں تک علاقائی سیاست کی بات تھی تو سعودی عرب نے پڑوسی ممالک میں انقلابی بغاوتوں کے اثرات کو محدود کرنے کے لیے اپنے مالی، سفارتی اور فوجی وسائل کو بروئے کار لا کر اپنی علاقائی حیثیت کو برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ بحرین میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں سنی شاہی خاندان اور سنی اکثریت حکومت کی مدد کے لیے 1500 فوجیوں کا ایک دستہ بھیجا، جس کا مقصد بحرین کے شاہی خاندان کی حفاظت اور ان کی حکومت کو بچانا تھا۔ بحرین میں اگرچہ شیعہ مسلک کے لوگوں کی اکثریت ہے، لیکن حکومت سنی شاہی خاندان کی ہے۔ بادشاہ عبداللہ نے تیونس کے صدر زین العابدین بن علی کو سیاسی پناہ بھی فراہم کی، جبکہ 2014 میں مصر میں سعودی عرب نے حکومت کے خلاف اٹھنے والی فوجی بغاوت کی حمایت کی۔ اس فوجی بغاوت نے ملک میں جمہوری طریقے سے منتخب اخوان المسلمین کی حکومت کا تختہ الٹایا۔ سعودی عرب نے اس بغاوت کو مالی امداد بھی فراہم کی۔ 23 جنوری 2015 کو شاہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ سلمان بن عبدالعزیز ملک کے نئے بادشاہ بن گئے، جو کہ اب تک سعودی عرب کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ شاہ سلمان کو جب بادشاہت مل رہی تھی تو اس وقت اس کی عمر 79 برس تھی۔ اس وقت بھی شاہ سلمان کی صحت کچھ اتنی اچھی نہیں تھی اور وہ کئی بیماریوں کے شکار تھے۔ یہ شاہی خاندان کے لیے ایک انتہائی تشویش کی بات ہے، کیونکہ 1953 میں جب ابن سعود کا انتقال ہوا تو اس وقت سے لے کر اب تک جتنے بھی بادشاہ بنے وہ تمام ابن سعود کے بیٹے تھے۔ لیکن اب اگرچہ ابن سعود کے کچھ بیٹے زندہ ہیں، لیکن وہ تمام بادشاہ بننے کے لائق نہیں، کیونکہ ان کی عمریں 85 سال سے زیادہ ہیں۔ اسی لیے سعودی عرب کی آئندہ بادشاہت کے لیے ملک میں بہت انتشار پایا جاتا ہے۔ مارچ 2015 میں بادشاہ سلمان نے اپنے بھتیجے محمد بن نعیف، جو کہ اس وقت وزیر داخلہ تھا، اس کو ولی عہد شہزادہ مقرر کیا، اور اس طرح پہلی دفعہ ابن سعود کا ایک پوتا ولی عہد کے عہدے تک پہنچا۔ لیکن اقتدار کی جنگ اکثر اہلیت کی بنیاد پر نہیں ہوتی، اور اکثر اوقات تخت نشین طاقت کا ناجائز استعمال بھی کر لیا کرتے ہیں۔ اسی طرح جب محمد بن نعیف کو ولی عہد بنایا گیا تھا تو ساتھ ہی بادشاہ سلمان نے اپنے بیٹے محمد
بن سلمان کو نائب ولی عہد بنایا، لیکن پھر بہت ہی جلد یعنی 21 جون 2017 کو اسٹیٹ ٹیلی ویژن پر اعلان ہوا کہ محمد بن نعیف کو ولی عہد کے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور اس کی جگہ محمد بن سلمان کو نیا ولی عہد بنا دیا گیا۔ محمد بن سلمان وارث بنائے جانے سے پہلے ہی ملک کی پالیسی بنانے میں ایک فعال کردار ادا کرنا شروع ہو چکے تھے۔ اپنے والد کے بادشاہ بنتے ہی اسے ملک کا وزیر دفاع بنا دیا گیا تھا۔ وزیر دفاع مقرر ہونے کے فوری بعد ہی شہزادہ سلمان نے یمن میں ایک جارحانہ فوجی پالیسی کا آغاز کیا، جسے آپریشن فیصلہ کن طوفان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مارچ 2015 میں یمن کے خلاف فوجی مداخلت میں سعودی عرب نے خلیجی ممالک کے اتحاد کی سربراہی کی تاکہ وہ صدر ہادی کی حکومت کو شمالی یمن میں واقع شیعہ حوثیوں کی بغاوت سے بچا سکے۔ ایک زبردست ہوائی بمباری مہم اور بحری ناکہ بندی مارچ میں شروع ہوئی تھی اور اتحادی زمینی فوج اگست میں یمن میں داخل ہوئی تھی۔ ان مضبوط حملوں اور بھاری بھرکم ہتھیاروں کے باوجود اتحادی افواج حوثیوں کی طاقت کو شکست نہ دے سکے اور اب یعنی 2020 تک تو وہ لوگ اور بھی مضبوط ہو چکے ہیں۔ جب سعودی قیادت میں اتحادی افواج حوثیوں کو فیصلہ کن شکست دینے میں ناکام رہے اور حوثیوں کو ایران کی طرف سے کسی حد تک حمایت حاصل ہوئی تو لڑائی ایک طویل تعطل کا شکار ہو گئی، لیکن یمن کی شہری آبادی پر اس تنازع کا اثر تباہ کن تھا۔ بم دھماکوں کے نتیجے میں بے گناہ افراد ہلاک ہوئے، بنیادی ڈھانچے کو تباہ و برباد کر دیا گیا اور امدادی کارروائیوں میں خلل پڑا، اور اس ناکہ بندی سے ملک میں کھانے پینے کی اشیاء اور دوائیوں کی کمی بھی ہوئی۔ بہرحال ایران کی حمایت یافتہ گروہ کے ذریعے یمن پر قبضے کو سعودی مداخلت سے روکنا محمد بن سلمان کی شہرت کی وجہ بنی۔ سعودی عوام ایران دشمنی میں MBS کے گرویدہ ہو گئے تھے۔ ولی عہد شہزادے کی حیثیت سے بھی محمد بن سلمان اسی طرح خطے میں جارحانہ خارجہ پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ ان میں سے بہت ساری پالیسیاں خطے میں سعودی تسلط کو قائم کرنے کی کوشش اور ایران کے اثر و رسوخ کو ختم کرنے پر مشتمل ہے۔ محمد بن سلمان نے ایران کے خلاف بیان بازی مزید سخت کر دی۔ اس نے ایران پر براہ راست فوجی جارحیت کا الزام بھی لگایا اور متعدد بیانات دیے کہ ایران حوثیوں کو ہتھیاروں کی فراہمی کر رہا ہے۔ محمد بن سلمان نے نہ صرف ایران کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھنے پر قطر کے خلاف بنائے گئے بلاک کی قیادت کی، بلکہ خطے میں اخوان المسلمون اور حماس جیسے دیگر حریف اداکاروں کی حمایت کے لیے بھی قطر کے خلاف ناکہ بندی کی قیادت کی۔ ان کی جارحانہ خارجہ پالیسی کی انتہائی ڈٹائی والی مثالوں میں ایک یہ تھا کہ لبنان کے وزیر اعظم سعد الحریری جب نومبر 2017 میں ریاض کے دورے پر آیا ہوا تھا تو اس کو زبردستی مجبور کر دیا گیا تھا کہ وہ لبنان کے وزارت عظمیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دے، لیکن ایک بھرپور بین الاقوامی دباؤ کے بعد سعودی حکومت نے حریری کو لبنان واپس جانے کی اجازت دی، جہاں انہوں نے فوری طور پر اپنا استعفیٰ واپس لے لیا۔ جب دنیا میں تیل کی قیمتوں میں کمی کی وجہ سے سعودی بادشاہت شدید معاشی بحران کا شکار ہوئی تو محمد بن سلمان نے اپنی معیشت اور مالی معاملات میں رد و بدل کے لیے کئی طرح کے اقدامات اٹھائے۔ سن 2016 میں جب وہ نائب ولی عہد شہزادہ تھا، اس نے تیل کی آمدنی پر انحصار کم کرنے کے لیے ایک وسیع پروگرام ویژن 2030 متعارف کرایا تھا۔ اپنی اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے اس نے سعودی آرامکو کمپنی کے 5% شیئر بیچ ڈالے۔ اس تاریخی سودے سے سعودی حکومت کو $100 بلین ملے۔ اسی طرح محمد بن سلمان نے بحیرہ احمر کے کنارے ایک جدید تجارتی اور صنعتی مرکز بنانے کے لیے نیوم سٹی کا بھی اعلان کیا، جو کہ $500 بلین کا منصوبہ تھا۔ ان کوششوں کے ساتھ ساتھ حکومت نے متعدد سماجی اصلاحات یعنی سوشل ریفارمز پر بھی عمل درآمد شروع کیا۔ حکومت نے اعلان کیا کہ وہ تفریحی پروگراموں جیسے محافل موسیقی اور کھیلوں کے پروگراموں کے لیے سیاحتی ویزا جاری کرے گی۔ سینما گھروں پر عائد 35 سالہ پابندی بھی ختم کر دی گئی۔ افرادی قوت میں شمولیت بڑھانے کے لیے خواتین کو زیادہ سے زیادہ آزادی دی گئی۔
ان پابندیوں میں سے ایک ڈرائیونگ پابندی بھی شامل تھی۔ سعودی حکومت نے جون 2018 میں خواتین کو ڈرائیونگ لائسنس جاری کرنا شروع کر دیے تھے، لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ یہ تمام اقدامات مغربی دنیا اور انسانی حقوق کے اداروں کے پریشر کی وجہ سے اٹھائے گئے تھے، نہ کہ اپنے عوام کو آزادی دینے کی سوچ سے۔ جب خواتین پر کچھ پابندیاں ختم کی جا رہی تھی تو مبصرین نے ان لوگوں کی گرفتاریوں میں تیزی کا ذکر بھی کیا جنہوں نے خواتین پر عائد دیگر بہت ساری پابندیوں کے خلاف احتجاج کیا تھا۔ جنوری 2019 میں جب ایک سعودی خاتون راف محمد اپنے اہل خانہ کے کنٹرول اور ظلم و جبر سے بچنے کے لیے بیرونی ملک فرار ہو گئی تو اس کی حالت زار نے بین الاقوامی توجہ سعودی عرب میں رائج سرپرستی کے قانون کی طرف مبذول کرائی۔ اس قانون کے تحت کوئی بھی سعودی عورت گھر کے مرد کی اجازت کے بغیر باہر نہیں جا سکتی تھی اور نہ ہی وہ اور بہت سارے فیصلے اپنی مرضی سے کر سکتی تھی۔ اگست 2019 میں ایک حکم نامے کے ذریعے سعودی خواتین کو سرپرستوں کی اجازت کے بغیر بیرونی ملک سفر کرنے کے ساتھ ساتھ بچوں کی پیدائش، شادیوں اور طلاقوں کی رجسٹریشن کی اجازت بھی دے دی گئی۔ دوسری جانب حکومت نے ممکنہ سیاسی چیلنجز کو روکنے کے لیے ایک سخت قسم کا آمرانہ طرز عمل بھی اختیار کیے رکھا۔ مثال کے طور پر نومبر 2017 میں درجنوں شہزادوں، کاروباری رہنماؤں اور اعلیٰ عہدیداروں کو ایک حیران کن کریک ڈاؤن میں گرفتار کرایا گیا تھا، جسے حکومت نے انسداد بدعنوانی یعنی کرپشن کے خلاف کارروائی قرار دیا تھا۔ چونکہ حراست میں لیے گئے افراد میں سعودی عرب کے سب سے زیادہ دولت مند اور طاقتور ترین شخصیات شامل تھیں، بہت سارے مبصرین نے شبہ ظاہر کیا کہ ان گرفتاریوں کا اصل مقصد ولی عہد شہزادے کی امنگوں اور خواہشات کو محفوظ بنانا تھا۔ بہت سے لوگوں کو اپنے بزنسز میں ریاست کو حصہ دار بنانے کے بعد اور یا پھر اربوں ڈالر حکومت کو دینے کے بعد چھوڑا گیا تھا۔ یاد رہے کہ اگر بادشاہ سلمان کا انتقال ہوتا ہے تو سعودی عرب کی تاریخ میں پہلی دفعہ کوئی ایسا شخص بادشاہ بنے گا جو ابن سعود کا بیٹا نہیں ہوگا۔ سعودی عرب کی بادشاہت کو قائم رکھنے کے لیے نئے بادشاہ کا انتخاب ایک انتہائی پیچیدہ اور مشکل فیصلہ ہے۔ دیگر بہت سارے شہزادے ایسے ہیں جو تمام ابن سعود کے پوتے ہیں اور بادشاہ بننے کے خواہش مند ہیں۔ ان شہزادوں میں شاہ فیصل کا ایک بیٹا بھی شامل ہے۔ محمد بن سلمان اس وقت بادشاہت کو خود چلا رہا ہے کیونکہ بادشاہ سلمان کی جسمانی حالت کافی عرصے سے ٹھیک نہیں۔ محمد بن سلمان اس وقت ملک کے اندر اور ملک سے باہر ایک متنازع شخص بن چکا ہے۔ ایک عام خیال ہے کہ وہ اپنے لیے دولت اکٹھی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اس نے مختصر عرصے میں اپنے لیے کئی محل تعمیر کروائے۔ ابھی حال ہی میں ایک پارٹی کے لیے بیرونی ملک سے 200 لڑکیاں منگوائی گئیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ترکی کے شہر استنبول میں جمال خشوگی کا قتل تقریباً اس پر ثابت ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے اس کا امیج دنیا بھر میں بری طرح سے خراب ہوا ہے۔ جب جمال خشوگی کے اسکینڈل کی وجہ سے محمد بن سلمان کے تعلقات بہت سارے بین الاقوامی کاروبار اور سیاسی اداروں کے ساتھ خراب ہوئے تو انہوں نے فروری 2019 میں جنوبی ایشیائی ممالک اور چین کے اعلیٰ سطحی دوروں کا آغاز کیا۔ ان کا خاص طور پر پاکستان اور ہندوستان میں پرتپاک استقبال کیا گیا کیونکہ ان دونوں ممالک کا سعودی سرمایہ کاری پر بہت زیادہ انحصار ہوتا چلا آیا ہے۔ جب وہ اپنے سب سے بڑے تجارتی پارٹنر چین کے دورے پر تھا تو دونوں ممالک نے $28 بلین کے 35 اقتصادی معاہدوں پر دستخط کیے۔ بہت سارے مبصرین کا خیال ہے کہ وہ ایک ہفتے کا سفر بین الاقوامی تنقید کو روکنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا تاکہ محمد بن سلمان کی اسٹیٹ مین شپ کا مظاہرہ دکھایا جا سکے۔ سن 2019 کے وسط میں شمالی یمن میں حوثیوں نے سعودی عرب پر حملے تیز کر دیے تھے۔ میزائل اور ڈرون دونوں نے متعدد اہداف کو نشانہ بنایا، جن میں عبا میں سویلین ہوائی اڈے اور اسیر میں ایک فوجی ہوائی اڈے کے ساتھ ساتھ تیل کی پیداوار اور عوامی سہولیات سے وابستہ اہداف بھی شامل ہیں۔ 14 ستمبر 2019 کو ابقائق اور خریس میں سعودی عرب کے 2 اہم تیل پروسیسنگ سہولیات کو ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا گیا، جس سے ملک کے آدھے تیل کی پیداوار کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ حوثیوں نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی جو کہ ان کے پچھلے تمام حملوں کے مقابلے میں زیادہ مؤثر تھے اور ٹارگٹ دور دراز کے علاقے تھے۔ امریکہ نے ایران پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ یہ کارروائیاں ایران سے شروع کی گئی تھی۔ سعودی عہدیداروں نے بھی یہی کہا کہ یہ حملے یمن سے نہیں ہوئے۔
मार्च 2020 में एक दफा फिर सऊदी अरब में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई। इस दफा गिरफ्तार अफराद में मोहम्मद बिन सलमान का अपना छोटा भाई अहमद और साबिका वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन नईफ भी शामिल थे। इससे जाहिर होता है कि मोहम्मद बिन सलमान के मुखालिफिन में दूर पार के रिश्तेदार ही नहीं बल्कि तख्त के इंतहाई करीब के अफराद भी शामिल हैं। कोरोना की वजह से आलमी सतह पर तेल की कीमतों में कमी और हज और उम्रे की मुअत्तली की वजह से भी सऊदी अरब को काफी भारी नुकसानात उठाने पड़े हैं। साथ ही खलीजी मुमालिक का इसराइल को तस्लीम करना भी सऊदी मंशा और मर्जी की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से मुसलमानों में सऊदी हुकूमत के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया है। लेकिन इस टॉपिक को हम यहाँ तफसील से डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि इस पर एक और वीडियो बनाएंगे। इस वक्त सऊदी अरब की कुल आबादी 3 करोड़ 55 लाख है। सऊदी अरब की जीडीपी तकरीबन $695 बिलियन के लगभग है, जो कि दुनिया में 19वें नंबर पर बड़ी मईशत है। मौजूदा मईशत एक दफा फिर शदीद दबाव का शिकार है। फिर भी सऊदी अरब में सालाना फीकस आमदनी तकरीबन $21,000 अमरीकी डॉलर है। सितंबर 2020 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सऊदी अरब की माहाना इंपोर्ट्स $31 बिलियन जबकि एक्सपोर्ट $14 बिलियन हैं। इससे पता चलता है कि सऊदी हुकूमत शदीद मुश्किलात से दो चार है। उम्मीद है आपको हमारी ये सीरीज पसंद आई होगी। जल्द ही हम एक दूसरे मुल्क की तारीख के साथ हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करने के बाद दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।